اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو عزیز ساتھیو، میں نے ایک نہایت ہی مشہور اور معروف آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت جب نفی کرتا ہے نا کسی کام کی، اور پھر اس کے بعد لفظ الا آتا ہے، جیسے وما ارسلناک، اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمۃ للعالمین، مگر صرف اور صرف رحمت بنا کر۔ میں نے صرف اور صرف کا لفظ کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف رحمت بنا کر۔ تو گویا رحمت اور محبوب کی ذات آپس میں کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی ایک دوسرے کے لیے، کہ رحمت محبوب کے علاوہ ممکن نہیں اور محبوب رحمت کے وصف سے ہٹ کر نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خاص ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ محبوب سے رحمت جدا نہیں، رحمت سے محبوب جدا نہیں۔ اسی طرح فرمایا وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا الا لیعبدون، مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ جن اور انسان عبادت سے جدا نہیں، عبادت جنوں اور انسانوں سے جدا نہیں۔ سمجھ آئی بات کی کہ جن اور انسان عبادت سے الگ نہیں ہے اور عبادت ان سے الگ نہیں ہے۔ جہاں جن اور انس ہوں گے وہاں عبادت ہوگی، اور جہاں عبادت ہوگی جن اور انس وہاں ہوں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پکے جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم ذرا اپنی ذات کی طرف اور اپنے شب و روز کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5۔ سال میں کتنے روزے رکھتے ہیں؟ 1 مہینہ۔ زندگی میں کتنے حج ہیں؟ 1 حج، اور فرض ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے میں نے عبادت سے جدا انسان کو رکھا ہی نہیں ہے، اور انسان عبادت سے جدا نہیں، عبادت انسان سے جدا نہیں ہے۔ جہاں انسان ہوگا وہاں عبادت ہوگی، اور جہاں عبادت ہوگی وہاں انسان۔ میں جن کو ہٹا لیتے ہیں نا اپنے اوپر غور کریں، جہاں انسان وہاں عبادت، اور جہاں عبادت وہاں انسان، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ تو پھر صرف 5 نمازیں، صرف 1 مہینہ روزہ سال کا، زندگی کا صرف 1 حج، یہ عبادات ہے نا؟ بولیے نا، یہ عبادت ہے نا؟ دن میں 5 بار یہ پڑھ لو، سال میں مہینے کے 29 دنوں کے روزے رکھ لو، زندگی میں 1 حج کر لو اگر پیسے ویسے ہیں تو، ورنہ ضروری بھی نہیں ہے، استطاعت ہو تو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو جا سکتا ہے، ہر کوئی تو نہیں جا سکتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی ظالموں نے اتنا حج مہنگا کر دیا، بھائی وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے نہیں، وہ اس کے لیے ہے جو جا سکتا ہے۔ تو ہم نہیں جا سکتے تو مہنگا کریں تو سستا کریں۔ جب وہ 3000 کا حج ہوتا تھا ہم گئے تھے وہاں اس وقت، کیوں کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں تھی۔ جب 2 لاکھ کا تھا تو ہم گئے نہیں گئے، کیوں کہ ہمارے پاس استطاعت نہیں تھی۔ اب 20 کا ہو جائے، 28 کا ہو جائے، 30 کا ہو جائے، ہماری کیا بھائی، ہم نے تو تب جانا ہے جب ہمارے پاس وہ پیسے ہوں گے۔ تو یہ خواہ کی باتیں کرنے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ صاحب استطاعت ہوں گے تو جائیں گے۔ جب جس کے پاس جو استطاعت ہوتی تھی وہ تب بھی جاتا تھا، اب بھی جاتا ہے، اس سے بڑھ جائے تب بھی جائے گا، تب بھی جائے گا۔ تو زندگی میں 1 حج، سال میں 30 روزے، دن میں 5 نمازیں، یہ ہے ہماری کیا چیز؟ عبادت۔ اور فرما کیا رہا ہے؟ کہہ کیا رہا ہے اللہ؟
کہ میں نے انسان کو عبادت سے جدا پیدا ہی نہیں کیا اور عبادت کو انسان کے علاوہ پیدا ہی نہیں کیا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو دن کے 2 گھنٹے عبادت کی، باقی 22 کدھر گئے؟ سال کا 1 مہینہ روزے رکھے، باقی 11 کدھر گئے؟ زندگی میں 1 حج کیا، باقی زندگی کے 20 سال 70-80 سال زندگی کدھر گئے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے انسان کو عبادت سے جدا پیدا ہی نہیں کیا. تو مولا یہ ساری تیری یہ 3 عبادتیں تو ہم نے گن لی، اتنی ساری عبادتیں، باقی ہم کیا کریں؟ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ہے نا. تو باقی کدھر گئے ہم؟ بھائی یہ عبادات ہیں اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ بھی ساری کی ساری عبادات، وہ بھی ساری کی ساری جنہیں ہم چھوڑ دیتے. کسی کو مسکرا کر مل دیا، کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. کسی کو پیار سے مل لیے، کسی کا خیال رکھا، کسی کا احساس کیا، کسی کے دکھ کو محسوس کیا، یہ ساری کیا ہے؟ عبادتیں. کیا یہ عبادت ہم کرتے ہیں؟ ہم نماز کے 2 سجدے دے کر اپنے آپ کو بڑا نمازی اور بڑا پرہیزگار اور متقی بنا کر ایک طرف ہو جاتے ہیں. نہ بیوی سے تعلق ٹھیک ہے، نہ بچوں سے تعلق، نہ پڑوسیوں سے تعلق، نہ بھائی بہن سے تعلق. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے تو کہا میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا. سوال کریں مولا عبادتیں تو یہی ہیں تیری، 5 نمازیں دن کی، 1 مہینہ روزہ سالوں کا، اور زندگی کا اگر استطاعت ہے تو 1 حج. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہا نادانو غور کرو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. اگر اسے اللہ کے حکم اور مصطفیٰ کی اطاعت میں کر دیا، مصطفیٰ کے اسوہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا، تو زندگی کیا بن گئی؟ عبادت بن گئی. ہم نے تصور عبادت کا غلط جان لیا ہے. اور وہ کیا کہ بس 5 نمازیں اذان ہو گئی، بھاگ جائیں گے. روزے آ گئے جی، سحری اور افطاری کا سامان اور اہتمام اکٹھا کریں جی. دن سارا سو کر گزار دیں، رات ساری سو کر گزار دیں. ڈرامے ہیں جی نہیں، بڑی ہیں میں. اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ہماری تو یہ عبادت ہے. بھائی یہ جو فرائض ہیں، فرائض یہ ہم پر لازم کر دیا اللہ رب العزت نے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرائض سے بندے کو اپنے قریب نہیں کرتا، وہ نوافل کے ذریعے اپنے قریب کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ اس نے مطلب ہے فرض چھوڑ دے وہاں راتی نفل پڑھا دے، بس گان لگے ہوئے. یہ مطلب تو نہیں ہے، بتائے نا. بھائی فرض ہماری ڈیوٹی ہے. اگر کوئی ملازم اپنے دفتر میں اپنی ڈیوٹی سے بڑھ کر 2-4 منٹ لگا دے تو مالک خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور مالک اس وقت اصل خوش ہوتا ہے، اسے انعام بھی دیتا ہے، اضافی تنخواہ بھی دیتا ہے، سوٹ کپڑوں کا بھی لے کر دے گا، اس کے بچوں کا بھی خیال رکھے گا، اسے عیدی بھی دے گا، اسے سب کچھ دے گا. اس کے اضافی کہ بڑا اچھا ہے میرا ملازم، اپنے وقت سے زیادہ ڈیوٹی دیتا ہے. تو وقت جو 8 گھنٹے وہ تو ڈیوٹی ہے، اسے تو دینا ہی دینا تھا. اس سے جو زیادہ ہوگا مالک کی نگاہ اس وقت پڑتی ہے، ملازم پر مالک کی نگاہ اس وقت پڑتی ہے. لہذا وہ فرائض تو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ تو دینے ہی دینے ہیں. اس سے اوپر اللہ جو قریب ہوتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہے، اولیاء کا جب ذکر ہوتا ہے تو سبحان اللہ تو ہم بڑی اونچی کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب نوافل پڑھتے پڑھتے اور نوافل کرتے کرتے، پڑھنے کا نام بھی نفل نہیں ہے، کرنے کا نام بھی نفل ہے. اور پڑوسی کے گھر جا کر پوچھ لیں آج کچھ پکانے کو ہے، بھوکے تو نہیں ہو، یہ بھی نفل ہے. صرف یہ نہیں 2 رکعت نفل منہ طرف خانے کعبہ شریف نے اللہ اکبر، یہ نفل نہیں ہے. آپ نے پڑوسی کا خیال رکھ دیا، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھا، یہ بھی کیا ہے؟ نفل ہے، یہ عبادت ہے. اور اللہ فرماتا ہے، آقا نے فرمایا کہ اللہ اس طرح نوافل سے نزدیک ہوتا ہے. ہم نے نفل کو صرف 2 رکعتوں 4 رکعتوں پر 12 رکعتوں پر رکھ دیا.
تو جو نوافل ہے اللہ ان سے قریب ہوتا ہے. اور کتنا قریب ہوتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے یتقرب الی بالنوافل، نفل ادا کرتے کرتے پڑھتے نہیں، ہم نے نفل کو پڑھنے تک رکھ دیا ہے، نفل ادا کرنے ہوتے ہیں. جب آپ نے کسی کے حقوق ادا کر دیے نفل ادا ہو گئے، تو نفل ادا کرتے کرتے میرے قریب ہوتا ہے. اور کتنا قریب ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، چھوتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اللہ ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فرض کے ذریعے اللہ بندے کی اتنے قریب ہوتا ہے، کہیں بھی نہیں. کہیں آیت ملے تو مجھے بتا دینا. کہیں بھی نہیں. نوافل کے ذریعے ہم جو عبادت کرتے ہیں اسے، اصل ہمارا مسئلہ اور مجبوری ہے کہ ہمیں مولویوں نے بھی، علماء نے بھی اللہ ماشاءاللہ اسی بات پر لگا رکھا ہے، یہ نفل پڑھو اتنا اجر ملے گا، یہ روزہ رکھو اتنا ثواب ملے گا، یہ ملو جماعت نماز کے ساتھ پڑھو 27 رکعتوں کا ثواب مل جائے گا. ہم ثوابوں پر لگ گئے ہیں، اور ثواب گنتی کو کہتے ہیں کہ اتنے 10 رکعتیں، آپ تو باقاعدہ کہتے ہیں ڈھیروں ثواب ملے گا، ڈھیروں نیکیاں کمائیں گے. وہ نیکیاں کیا کریں گے کہ قیامت کے روز جب جائیں تو نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ گناہوں کے پہاڑ لگ جائیں. ایسی نیکیوں کو کیا کرنا ہے؟ بس میں ڈالنا ہے، کدھر کرنا ہے ہم نے؟ تو اسلام اور دین عقل کے پیمانے پر سوچنے کا نام نہیں، دل کے پیمانے پر کر گزرنے کا نام. سمجھ آ رہی میری بات؟ 2 چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہیں، ایک عقل دیا ہے، ایک دل دیا ہے. کیا دیا ہے؟ عقل کا کام سوچنا ہے، دل کا کام چاہنا ہے. دل کا کام کیا ہے؟ چاہنا. کل سمجھانی بھی نا، عقل سوچتی ہے، دل چاہتا ہے. جب سوچیں گے تو کچھ نفع سامنے آئے گا، کچھ نقصان سامنے آئے گا. جب چاہیں گے تو نہ نفع سامنے رہے گا نہ نقصان سامنے رہے گا. سوچ اور چاہت میں یہ فرق ہے کہ سوچے تو نفع اور نقصان ہوتا ہے. آپ فصلیں بیجتے ہیں، کون سی فصل بیجتے ہیں؟ 3-4 قسم کے گندم کے بیج ہیں، یا گوبھی کے بیج ہیں، آلو کے بیج ہیں. تو آپ کون سا لگائیں گے؟ جس کی پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو، جس کا منافع کم ہو یا زیادہ ہو. یہ کس نے کہا؟ عقل. کس نے کہا؟ عقل. نماز بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، نفل بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، قرآن بھی اسی طرح پڑھتے ہیں. سارا تو پہلے کیا ہے؟ ایک حرف پڑھانا، 10 نیکیاں لبنیاں، 10 گناہ معاف تھی نے، 10 درجے بلند تھی میں نے. اتنا ثواب دینا، ثواب. یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ثواب ملتا ہے. ہم ثوابوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور یہ ثواب کی گنتی اور یہ شمار، اعداد و شمار یہ عقل کا کام ہے، دل کا کام نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ سفر میں جب ہوتے ہیں تو قصر کیوں پڑھتے ہیں، 4 کی 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 کی 2. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ او جی گرمی بڑی ڈاڈی ہونی، تھک میں جینا، جو سترٹ بہنا، یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا بس ہمیں یہ خبر نہیں اور ہم یہ جاننا بھی نہیں چاہتے کہ قصر نماز 2 کیوں ہو گئی، 4 کی 2 سفر میں کیوں ہو جاتی ہے. ہم تو بس اس لیے پڑھتے ہیں کہ محبوب نے پڑھی، اس لیے پڑھتے ہیں کہ محبوب نے ادا کر دی. تو صحابہ کرام عقل پر دل کو ترجیح دیتے تھے. کہا جو چاہا کر دیا، جو چاہا کر دیا، اور وہی چاہا جو محبوب نے کیا. جیسا جیسا محبوب کرتا گیا ان کی چاہت ویسی ویسی ہوتی گئی. اب یہ اس چاہت میں سے ایک چاہت ہے، بات
اور طرف ہو جائے گی، جبکہ موضوع میرا تھوڑا اور تھا۔ چاہت میں سے ایک چاہت ہے، یہ جو ہم نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، یہ بتائیں یہ نماز کے لیے ہوتی ہے یا کس لیے ہوتی ہے؟ بھئی عام تو سوال کا جواب یہی ہے نا کہ ظاہر ہے نماز جماعتاً پڑھنی تھا، تکبیر پڑھنی، ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے، یہ سکھایا سمجھایا گیا ہے کہ جماعت کے لیے تکبیر پڑھی جاتی ہے، مگر اس کا سبب نہیں سمجھ کہ جماعت کے لیے تکبیر کیوں پڑھی جاتی ہے۔ ارے بھائی سادہ سا جواب یہ ہے، یہ جماعت کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ آپ کہیں کیوں؟ تو میں حدیث سنا دیتا ہوں اور حدیث سے سنا دیتا ہوں۔ تو رسول کائنات جب نماز کا وقت ہوتا، رسول اللہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے، جب حی علی الصلاۃ کے الفاظ حضرت بلال کی زبان پر آتے تو صحابہ سمجھ جاتے کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں اور حضور کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جماعت کے لیے نہیں، کب؟ کس وقت؟ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب مصطفیٰ کی چاہت میں، رسول کی چاہت میں، رسول کے ادب اور احترام میں صحابہ کا کھڑا ہو جانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے نماز کو کے لیے تکبیر کو لازم قرار دے دیا۔ یہ صحابہ کی چاہت ہے، عمل کی چاہت ہے، اور وہ عمل نماز کے لیے نہیں ہوتا تھا، کس کے لیے ہوتا تھا؟ مصطفیٰ کے ادب اور احترام اور چاہت میں ہوتا تھا، رسول کے ویلکم کے لیے ہوتا تھا۔ تو آج جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ کبھی آقا آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں اور صحابہ آقا کی آمد پر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور مصطفیٰ کریم کا استقبال کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں تو وہ نگاہ نصیب نہیں کہ ہم مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھیں، مگر اس یاد کو تازہ کر کے اس کیف میں ڈوب جانے کے لیے اللہ نے مواقع عطا فرمایا۔ مگر ہم کیا کریں کہ ہمیں تو گنتیاں اور شمار کرنے کے پیچھے لگا دی، گنتیاں اور شمار کرنے کے لیے۔ تو دوستان وقار، یہ جتنی بھی عبادات وہ تو 3-4 ہو گئی، 3، باقی جتنے معاملات ہیں یہ ساری کی ساری عبادات ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں، عبادت میں 1 گنا اجر ملتا ہے، جڑے لوگ ثواب اکٹھا کریں، عبادت میں 1 گنا اجر ملتا ہے، معاملات میں 2 گنا اجر ملتا ہے۔ کتنے گنا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ عبادت تو بس عبادت ہوئی نا، اللہ کی نماز بھی، اللہ کا سجدہ کیا، سجدہ کیا، رکوع کیا، رکوع کیا، روزہ رکھا، روزہ رکھا۔ مگر جب آپ کسی کے کام آئے، والدین کی خدمت کی، اولاد کی اچھی تربیت کر لی، پڑوسیوں کا دھیان رکھا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھا، کسی کو مسکرا کر ملے، تو ایک تو وہ خدمت ہو گئی نا، مخلوق کی خدمت، اور دوسرا وہی خدمت اللہ کی عبادت سے، یعنی مخلوق کی خدمت، مخلوق کا دھیان، معاملات کی طرف توجہ، اس میں اگر اجر اکٹھا کرنا ہے تو ادھر 2 اجر ہے، ادھر کیا ہے؟ 2 اجر ہے، مگر اس طرف تو ہم آئے گا بھی نہیں۔ جو جتنا اللہ ماشاءاللہ، جو جتنا نمازی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی کہلائے گا، مسجد کی طرف راغب رکھے گا، اس کے دیگر جو معاملات ہوتے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ اب کھولنے کی بات تو نہیں ہے نا ضرورت، تو ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے کتنے نمازی، پگڑیوں والے، داڑھیوں والے، تسبیحوں والے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مسجد کی طرف تو بڑے بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، مگر ان کے اپنے معاملات اپنی بیوی، بچوں، اڑوسیوں، پڑوسیوں، بہنوں بھائیوں کے ساتھ درست نہیں ہوتے، تو وہ عبادت کدھر گئی؟ وہ عبادت کدھر گئی؟ تو اس طرح دوستان وقار، عبادت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو ہم نے پیدا ہی کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے۔ اور عبادت کا مفہوم آپ سمجھ گئے کتنا سارا ہے؟
یہ تین چیزیں کر لینے کا نام عبادت نہیں ہے. زندگی ساری کی ساری اگر اسوہ محمدی میں گزرتی ہے تو یہ کہلائے گی عبادت. لہذا زندگی کا کوئی لمحہ بھی اگر مصطفیٰ کی سیرت سے ہٹ کر گزرے تو سمجھ لو اس وقت کا لمحہ آپ کا لمحہ اس وقت عبادت میں نہیں گزرا. اور اگر لمحہ زندگی حضور کے اسوہ کے مطابق گزر رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ حالت عبادت میں اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کا بندہ اس کے محبوب کا امتی ہر وقت حالت عبادت میں رہے، یعنی حضور کے اسوہ کی طرف اس کا دھیان رہے، یعنی مصطفیٰ کی طرف دھیان رہے. دھیان کدھر ہے؟ مصطفیٰ کی طرف. تو رسول کی طرف دھیان رہے گا تو کسی بھی لمحے وہ عبادت سے خالی نہیں ہوگا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ دینے میں ایک اجر ہے، مگر اگر وہی صدقہ آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں تو دو اجر ہے. ایک صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا اجر. تو اجر بڑھ جاتے ہیں. دوستو میں یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے معاملات غلط ہیں. معاملات سنبھل جائیں اور اگر ہم عقل کو ہی استعمال کر لیں، چلو دل کو نہیں استعمال کرتے، عقل کو استعمال کر لیں تو ادھر فائدہ زیادہ ہے، معاملات کی طرف فائدہ زیادہ ہے، دوہرا فائدہ ملتا ہے، ادھر ایک فائدہ ملتا ہے. اور نماز، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم نے کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. کتنے نمبر پہ آئی ہوئے؟ 6ویں نمبر. کہا ہم نے وعدہ کر دیا، اور آگے بہت ساری آیات ہیں 12 میں. ہم نے وعدہ، ہم نے میثاق کیا ہے، پکا وعدہ کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، الا اياه، اس کے علاوہ عبادت نہیں کرنی. عبادت کہاں سے شروع ہوئی؟ وبالوالدین احسانا، یہاں سے عبادت شروع ہوئی. ہم میں سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں اور والدین ان سے ناراض ہیں، انہیں سوچنا چاہیے. اور انہیں بھی سوچنا چاہیے جن کے والدین فوت ہو گئے اور انہوں نے ہفتہ، مہینہ، سال کے بعد بھی کبھی ختم نہیں دلایا، ان کی قبر پر نہیں جاتے. حتیٰ کہ ان کے جو والدہ کی سہیلیاں ہیں یا والد کے دوست ہیں، ان کا خیال رکھنا بھی عبادت ہو جاتا ہے. ان کا خیال رکھنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وبالوالدین احسانہ ہو جاتا ہے. وبالوالدین احسانہ ہو جاتا ہے. وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور عام جو مخلوق خدا ہیں، لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک. اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز اس وقت پڑھو جب یہ 5 کام کر لو. تو سوال کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ 5 کام پہلے رکھ دیے، نماز کا حکم بعد میں آ گیا. کئی بار تو نے نماز کا حکم قرآن میں سینکڑوں بار دیا ہے، مگر یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ نماز جو اتنی اہم ہے اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہو گئے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ارے نادان، میں سمجھانا یہی چاہتا ہوں کہ نماز پڑھنی ہے، میری بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے وضو کر. وہ وضو کیا ہے؟ مخلوق خدا کی خدمت سے ہو کرا، مخلوق خدا کی خدمت سے ہو کرا. وہ وضو کر، معاملات نمٹا کیا، اور اب سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے میری بارگاہ میں لوٹا. اور ادھر سے جب فارغ ہو وآتوا الزکات، اب پھر انہی میں چلا جا، مخلوق میں چلا جا. تو دوستو ہمیں اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنی میں کو مارنا ہے، اپنی گلن سن کے لگ نہیں مرنا. یہ معاشرتی سیڑھیاں جڑیاں بیماریاں نا، ان جڑے مرض اساں چمڑ گئے ہیں، اسی اپنے آپ بڑے فن خان سمجھینے ہیں، بڑا جنرل سمجھینے. اچھا میں، یہ جو میں ہے نا، وہ ایک بڑا ہندی کا شعر ہے کہ بکری کرے میں اسی کرتے ہیں نا.
اس باری قربانی تو کی نا بکریاں شکریاں. بکری کرے میں چھری کے نیچے آئے اور میں نہ کرے میں نہ. مینا ہوتی ہے نا طوطا مینا سنا ہوا ہے, تو ایک مینا ہوتی ہے, اس کی بولی کیا ہے؟ مینا. میں یعنی میں تو کوئی نہیں, میں تو کچھ بھی. بکری کرے میں چھری کے نیچے آئے اور میں نہ کرے میں نہ. کھیر چوری سب کھائے. لوگ اسے رکھتے ہیں, پیار سے پالتے ہیں, چوریاں دیتے ہیں, کھیرے حلوے جو اس کی پسندیدہ ڈشیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. تو اس لیے جب میں نکل جاتی ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ڈشیں آتی ہیں, اس کی بارگاہ سے تحفے اور گفٹ آتے ہیں. اس لیے اپنی میں کو ختم کریں ہم سب, اور معاشرے کے اندر یہ جو ہماری یہ الجھنیں ہیں اور یہ جو ہماری دوریاں ہیں, ان دوریوں کو ختم کریں. یہ عبادت ہے. یہ کیا ہے؟ عبادت. ہم نماز اذان ہوتی ہے الحمدللہ تو اذان ہو کر وضو کرتے ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. بندہ مومن ہر وقت حالت نماز میں, ہر وقت حالت عبادت میں, اگر وہ اللہ رب العزت کے احکامات اور رسول کے فرمودات اور رسول کے اسوہ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, اور اگر رسول کے اسوہ کے مطابق زندگی گزرے تو پھر کسی سے کوئی گلہ نہیں, کسی سے کوئی شکوہ, کسی سے کوئی شکایت نہیں, بھائی اپنا کام کریں. فراز کا ایک شعر تھا, فراز احمد فراز کہتے ہیں کہ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا. اس نے ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہے نہیں کرے نا, تو ہے بھائی وہ ہے نہیں کرے نا, تو انج نہ کر. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا. اس کی وہ جانے, اپنا جواب آپ دے سی. اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا. تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے, اپنی طرف سے تو نبھاتے. ہمارا کام ہر بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ میں نے نبھانی, اس کی وہ جانے میں نے نبھانی ہے, تو بتائیں کوئی شکوے گلے لڑائیاں جھگڑے باقی رہتے ہیں؟ تو دوستان ذمہ مل کر بیٹھنے کا فقط یہ میں نے اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو یہ ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے, اپنے آپ کو جو جوڑنا ہے, وضو کرنا ہے, عبادت کرنی ہے, رسول کائنات کے اسوہ کو اپنانا ہے. دوسرے کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ نے ہم نے خود کو دیکھنا ہے, اپنا احتساب کرنا ہے. ہم نے نبھانی, ہم نے کیا کرنی ہے؟ اپنی طرف سے نبھانی ہے. کوئی نبھائے چاہے نہ نبھائے, اور ہر آدمی اگر یہ فریضہ یہ ڈیوٹی نبھا لے اور اپنا لے کہ میں نے اپنی طرف سے نبھانی ہے, پھر تو کوئی جھگڑا ہی باقی نہیں رہتا. تو اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ سنایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اور اپنے باطن کو, قلوب کو, اپنی چاہتوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.